الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جیسے اس کی شان کے شایع ہے، صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدنا و سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ احکم الحاکمین کا بندوں پر بڑا فضل و کرم ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم اس کے بے شمار رنگ ہیں، جس زاویے سے بھی دیکھیں بندے پر اللہ کے انعامات اور اس کا کرم اور اس کا فضل نظر آتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں جس حوالے سے بھی غور کریں اللہ کی نعمتیں ہی نظر آتی ہیں ہر طرف، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس سلیقے اور طریقے، اس محبت اور اس پیار سے دی ہیں کہ بندہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اپنا ہے سب کچھ اللہ کا، لیکن اس نے دیا ایسے سلیقے اور طریقے سے ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا اپنا ہی ہے، اور اتنی آسانی سے دی ہیں بغیر احسان جتلائے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے خود ہی کمائی ہیں ساری، اس قدر اس کی مہربانی ہے، جبکہ وہ توجہ دلاتا رہتا ہے کہ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، سب کچھ میرا ہے اور سب کچھ میں نے دیا ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ،
ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اگر انسان کو کبھی یہ غلط فہمی ہو جائے اور سمجھ بیٹھے کہ میری اپنی محنت اور میری اپنی دانش اور عقل بھی اس کے اندر شامل ہے، یا میں اس کا مالک بن گیا ہوں، پھر اس کو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن سے نعمتیں چھنتی ہیں۔ جب نعمت چھنتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہوتی جو اس کو واپس دلا سکے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، بڑی بڑی طاقتیں بالکل صفر ہو جاتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک سانس بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر انسان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دلوا سکتی۔ تب پتہ چلتا ہے کہ بندہ تو ویسے ہی غلط فہمی کا شکار تھا، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اور یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ اپنی اس طاقت اور قدرت کے مظاہر دکھاتا ہی رہتا ہے، ہزاروں مثالیں ہمارے اپنے سامنے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم الشان نعمت اور سب سے زیادہ قابل قدر نعمت وہ دین کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک نعمت ہی ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے ساری نعمتیں بن جاتی ہیں، اور اگر یہ نعمت میسر نہ ہو تو دنیا کی کوئی نعمت انسان کے لیے نعمت نہیں ہوتی، نقمت اور عذاب اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے۔ بندہ غلط فہمی سے سمجھتا ہے کہ میری نعمت ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت نصیب نہیں ہے، اگر ہدایت کی دولت نصیب نہیں ہے تو پھر ان نعمتوں کا حساب ہوگا، اور اللہ کو حساب کوئی دے نہیں سکتا۔ یہاں کسی ملازم کو اس کا باس حساب میں پھنسانے لگے تو کیسے چھوٹے گا؟ وہ کوئی نہیں چھوٹ سکتا، ہزار مسئلے نکال لیتا ہے وہ، اگر اس کا پروگرام اس کو تنگ کرنے کا ہو۔ اگر نہ تنگ کرنے کا ارادہ ہو تو آنکھیں بند کیے رکھتا ہے، کام چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اتنا مہربان ہے کہ جو بھی کھائیں پئیں، جو بھی استعمال کریں، آخر میں الحمدللہ کہہ لیں، سب کچھ ہضم ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور یہ اس کی نوازش ہے، اس میں کوئی ہمارا دخل عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ من نوقش فی الحساب ہلک، جس شخص کا اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب چھان بین شروع کر دی وہ ہلاک ہو گیا۔ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ تو اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ تو سب کا حساب لینے والا ہے، ما انما ذالک العرض، اے عائشہ وہ تو ویسے ہی ضابطے کی کارروائی ہے، ویسے ہی بندے کو معاف کرنے کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ حساب لینے لگ گیا تو کوئی نکل نہیں سکے گا حساب سے۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہوا اندر نہ جائے تو بندہ بچ جائے گا، اگر اندر سے باہر نہ آئے تو بندہ بچ جائے گا۔ ایک سانس میں تو اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں، تو کون ہے جو ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتا ہو؟ کس میں یہ ہمت ہے؟ اور صرف یہی نعمت تو نہیں ہے، 24 گھنٹے مسلسل اس نعمت کا استعمال جاری ہے، باقی نعمتیں کہاں گئی؟ تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو حساب دے سکے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہر وقت انسان اللہ کی نعمتوں کے اندر گڑا ہوا ہے، لیکن وہ پروردگار اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھیں، ہم دنیا کے معاملات میں بڑے لالچی اور بڑے حریص ہیں اور بڑے اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں۔ کتنی ہم میں سے ایسے ہیں جو 20 سال 25 سال 30 سال تک محنت کرتے رہتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگلے 20-30 سال آرام سے گزر جائیں، اسی لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ پتہ بھی ہے کسی کا بھائی سنبھال لے گا، کسی کا بیٹا سنبھال لے گا،
دوست احباب بھی ہیں، اور بھی بڑی دنیا کام آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی کچھ کر لو تاکہ اگلے آنے والے دن آسانی سے گزر جائے۔ تو زندگی عام طور پر یہی کہ 60-70 سال ہے لوگوں کی، اوسط عمر نبی صاحب کے مطابق، فرمانے کے مطابق 60 سال کے قریب ہے۔ ان 60 سالوں میں سے 20 سال 25 سال 30 سال بندہ لگا دیتا ہے تاکہ اگلے 20-25 سال آرام سے گزر جائے، آدھی زندگی لگا دے، اور یہ کبھی نہیں سوچتا کہ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کما رہا ہے؟ اگر کما بھی لے 24 گھنٹے اسی کام پر لگا دے، پھر بھی 70 برس 60 برس 80 برس کما کے 80 کروڑ یا 80 بلین سال تک کیسے اس کو استعمال کرے گا؟ اتنی تھوڑی سی کمائی کو اتنی بڑی مدت کے لیے کیسے چلائے گا؟ لیکن ہمارا واسطہ ایک ایسے رب العالمین سے ہے، ایسی عظیم ذات سے ہے جو اتنی مزدوری دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تھوڑا سا کام کرتے ہیں پہاڑ دے دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایسی باتیں نہیں ہیں جن کو ہم افسانے سمجھیں کہ قرآن اور حدیث نے کہہ دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے ہمارے سامنے بھی کر کے دکھایا ہوا ہے، مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے۔ مثلا فرمایا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک دانہ زمین کے اندر دباتے ہو، ایک دانہ دبا کر 700 دانہ اٹھاتے ہو۔ یہ کوئی اس کے لیے منطقی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی علم کی ضرورت تو نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے۔ ایک بیج دباتے ہیں زمین میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ہمارے سامنے اس سے بڑی بڑی مثالیں بھی ہیں۔ ایک دانہ دباتے ہو، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 700 باری نکلتی ہیں، ہر باری میں 100 دانہ ہوتا ہے، 700 دانہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر رائی کی مثال ہو، بیری کی مثال ہو، پھڑوں کی مثال ہو، جس کا ایک دانہ دباتے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال تک وہ درخت پھل دیتا رہتا ہے، شمار ہی نہیں کر سکتے کہ ایک دانے کے بدلے میں کتنے عطا کر دیتا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو دانہ سنبھال کر کمرے میں رکھ لیں، کسی اچھی جگہ رکھ لیں، اس کو محفوظ رہنا چاہیے، جو زمین کے اندر گر جائے اسے ضائع ہو جانا چاہیے۔ ہماری تو عقل یہی کہتی ہے، سنبھالا ہی نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اللہ رب العزت یہ کرتا ہے، جس کو آپ دبا دیتے ہیں، جہاں اس کو گل جانا چاہیے، سڑ جانا چاہیے، بیکار ہو جانا چاہیے، وہاں کوئی مشین نہیں لگی ہوئی، کوئی کارخانہ نہیں لگا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، اور زمین بھی وہیں رہتی ہے، وہ بھی نہیں نیچے جاتی، اور اتنا کچھ اٹھا لیتے ہیں ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ یہ دنیا جو دار العمل ہے، کام کی جگہ ہے، مزدوری کی جگہ ہے، جزا کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اتنا کچھ دے رہا ہوں، اور جہاں میں بتا رہا ہوں کہ میں نے دینا ہے، وہاں کیا کروں گا؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا سچا ہے، اور اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ مان لیا تو سارے کام سیدھے ہو گئے۔ تو اللہ حکم الحاکمین نے جو ہدایت، ایمان اور اسلام اور توحید کی دولت عطا کر دی ہے، یہ ایمان ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی دولت ہے جو تھوڑی سی چھے کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ دین جس حوالے سے بھی دیکھیں، اس کا ہر کام آسان ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے لینا بھی بڑا آسان ہے۔ کوئی کام دین کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر مشقت ہو۔ دین سے دور ہوتے جائیں گے، مشقتیں بڑھتی جائیں گی، دین کے قریب آتے جائیں گے، آسانیاں بڑھتی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو غصہ چڑھتا ہے جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ان پر، بالکل ویسے ہی جیسے والدین اپنے بچے کی خیر خواہی کرتے ہیں، ساری زندگی کماتے رہتے ہیں، بچہ آرام کر لے، یہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، یہ سہولت بھی فراہم کر دو، یہ سہولت بھی فراہم کر دو، کام نہیں لیتے کوئی بھی، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ خدمت بھی نہ کروائے تو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ کیسا بیوقوف ہے، اپنی خدمت بھی نہیں کروا رہا ہے، تو غصہ نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے، ہزاروں باپوں کی محبت اور ہزاروں ماؤں کی محبت سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ اب وہ کچھ نہیں مانگتا، دیتا ہے۔ اگر مانگتا ہے تو وہ بھی دینے کے لیے مانگتا ہے، صرف دیتا ہے، مانگتا کچھ نہیں ہے، محتاج ہی نہیں ہے، محتاج ہی نہیں ہے۔ اور کرم اتنا ہے کہ ایک انسان اپنی کمائی اپنے بیٹے پر خرچ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تو نے مجھے دی ہے، میرے حساب میں جمع کرا دی ہے۔ اپنی کمائی اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حساب میں لکھتا ہے۔ اسی لیے ہم جو لوگوں کو دیتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، اللہ لکھتا اپنے حساب میں، دیتے ہم اپنے بھائی کو ہے، اپنی اولاد کو ہے، اپنی بیوی کو کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا تم نے مجھے دے دیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا کرم ہوگا؟ اور پھر اسے لکھا جا رہا ہے، حساب کیا جا رہا ہے، ایک ایک رائی رتی رتی کا حساب کیا جا رہا ہے، سارا حساب قیامت میں اللہ رب العزت چکا دے گا۔ اسی اعتبار سے جس حوالے سے بھی دین کو دیکھیں آسان ہی آسان ہے، آسان ہی آسان، دین کی ساری علامتیں آسان ہیں۔ دین کا سب سے بڑا نشان قرآن حکیم ہے۔ آسمان سے جو بنیادی طور پر اصول و قواعد کی صورت میں آیا وہ قرآن حکیم ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کتنا آسان ہے اور کتنا مہربان ہے، ساری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، کہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بہت سارے ایسے لوگ جن سے کوئی کام نہیں ہوتا، 4 دن قرآن مجید پڑھ لیں تو اس کے ساتھ ان کی طبیعت مل جاتی ہے اور ان کو خوشی ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہم عالم بن گئے۔ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ مہینہ 2 مہینے قرآن مجید پڑھنے والے اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی مہربانی ہے، اتنی غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، ہو گیا عالم میں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے اور قرآن کی نوازش ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب کہ بندہ پڑھ پڑھ کے جہاں بھی پہنچ جائے وہاں بھی کچھ نہ کچھ دیتی ہے، اور کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا اس کو بھی کچھ دیتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی ہے دنیا میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کیا ہے۔ عربی زبان بڑی مشکل ہے، قرآن بڑا آسان ہے، اور سب سے عظیم شان عربی ہے۔ عربی آتی نہیں لوگوں کو، قرآن آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کسی کو کوئی لطیفہ سنا دے، کوئی بڑی اچھی بات سنا دے، 6 مہینے بعد دوبارہ سنائے تو بندہ کہتا ہے یار کیا سر کھا رہے ہو، تم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ نہیں سنی جاتی، نہیں سنی جاتی۔ قرآن کریم ایک ہی سورت روزانہ پڑھتے رہو، نہیں اکتاتا انسان، قطعاً نہیں اکتاتا۔ لذت بڑھتی جاتی ہے، لذت بڑھتی جاتی ہے۔ بہترین کھانا کسی کو کھلا دو، وہی کھانا شام کو دے دو، جی نہیں چاہے گا کھانے کے لیے۔ لیکن کیا بات ہے قرآن کریم کی۔ 2 آیتیں پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 2 آیتیں پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور سب سے زیادہ چسکے لے کر لوگ اسی صورت کو پڑھتے ہیں، اسی صورت کو سنتے ہیں، اور کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ بات بار کی جا رہی ہے، دل نہیں مانتا سننے کے لیے۔ جو قاری حضرات فن کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی اسی صورت کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ والی صورت کا بھی یہی معاملہ ہے، 2-4 آیتیں پڑھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کبھی نہیں جی چاہتا کہ بندہ کہے ابھی یہ بات کی تھی دوبارہ پھر کر دی، نہیں، اور کہیں یہ بات نہیں ملے گی آپ کو۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، ہر آیت کے آخر میں ہا۔ لیکن کیا کبھی احساس نہیں ہوا، ساری زندگی گزر گئی پڑھتے ہوئے، کبھی احساس نہیں ہوا کہ اس کی جگہ کچھ اور ہوتا تو شاید اچھا ہوتا۔ یہی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس سے اچھا لا ہی نہیں سکتی۔ لفظوں کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، جہاں چلے جائیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو ایک لفظ قرآن مجید کا سمجھ نہیں آتا، امام لے کے کھڑا رہتا ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے، بندہ پیچھے کھڑا آرام سے،
نہیں اگتا تدبیر. کوئی اور بات ایسی نہیں ہو سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں، اس کی کوئی اور زبان ہو، باتیں کر رہے ہو، آپ چپ کر کھڑے سنتے رہیں. نہیں سن سکتے. یہ صرف قرآن مجید ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کریم. ایسے لوگ جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے. اور یہ قرآن کی بھی مہربانی ہے، اللہ کا بھی کرم ہے کہ ان کا بھی وقت ضائع نہیں کرتا قرآن. سمجھاتی ہے تو پھر بھی عظیم الشان ہے، نہیں سمجھاتی تو پھر بھی عظیم الشان ہے. یہ ایک ایسی شے ہے جس کی کوئی شے بھی ضائع نہیں ہوتی. کسی ٹی وی پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی، وہ کچھ لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں اگر سمجھ کے نہ پڑھیں قرآن بھی تو پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بڑی بڑی مثالیں بھی لوگوں کو گڑی ہوئی ہیں. ہر سیدھے کام کے لیے دلیل ہوتی ہے قرآن حدیث سے، ہر الٹے کام کے لیے مثال ہوتی ہے. بندے کے منہ میں زبان ہے، جس چیز کی چاہے مثال دے لیں. وہ کسی نے فون کر کے کہا کہ یہ طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے قرآن، جس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر سے دوائی لے آئیں اور الماری میں رکھ دیں، اسے کھائیں نا تو کہیں جی بس فائدہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ نے مثال غلط دی ہے، یہ مثال درست نہیں ہے. قرآن مجید کی دوائی کے ساتھ مثال نہ دیں. ایسی ہزاروں دوائیاں اکٹھی کر لیں، قرآن مجید کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ تو ایسی چیز ہے پڑھ کے پھونک مارے تو آرام آ جاتا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے؟ اس کے بارے میں جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ اللہ کا کلام ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ اس کو کھانا شروع کر دیا. اگر آپ اسے دوائی سمجھتے ہیں تو اس پر یقین کرنا کہ اللہ کا سچا کلام ہے. جو انسان بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ قرآن کریم. آپ نے بتایا صحیح بخاری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس امت میں بھی کوئی نبی بھیجا، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا ہے. وہ معجزہ اسی حیثیت کا اور اسی قدر و قیمت کا تھا جتنے اللہ تعالیٰ کو اس کے امتی بنانے مقصود تھے. کسی کی امت بڑی بنانی تھی تو اس کو بڑا معجزہ دے دیا، کسی کی امت چھوٹی بنانی تھی تو اس کو چھوٹا معجزہ دیا. لیکن ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا. اور جب میری باری آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری باری آئی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا، وحی اوحاہ اللہ الیہ، یہ اللہ کی وحی ہے. اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا معجزہ قائم رہے گا. وارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ چونکہ سب نبیوں سے بڑا معجزہ میرا ہے، قیامت کے دن امت بھی سارے نبیوں سے بڑی میری ہو. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قرآن پر ایمان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. قرآن پر ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں. دونوں لازم ملزوم ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا سب سے بڑا نشان قرآن حکیم ہے. جس نے قرآن کو مانا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانا ہے. جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان لیا اس نے قرآن کو مان لیا. گویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کوئی چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بہت ہے، بہت وسیع المعانی ہے. محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سب سچ ہے، نبی صاحب نے جو کیا سب سچ ہے، نبی صاحب نے جو حکم دیا سب حق ہے، نبی صاحب نے جو اللہ کی طرف سے خبر دی ہے ساری سچی خبریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے بارے میں جو کہا ہے سب سچ ہے، نبی صاحب نے مستقبل کے بارے میں جو فرمایا ہے سب سچ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلمہ انسان پڑھ لے، کلمہ پڑھا، نماز نہیں پڑھنے کا موقع ملا، روزہ نہیں رکھنے کا موقع ملا، رمضان آیا ہی نہیں، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، کچھ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، کچھ نہیں کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مر گیا، سیدھا جنت میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کتنے خوش نصیب ایسے ہیں مرتے وقت نبی صاحب نے جا کے ان سے کہا کلمہ پڑھ لو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا جان نکل گئی. فرمایا کیا قسمت ہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، کچھ بھی نہیں کیا، جنت میں چلا گیا، سیدھا جنت میں چلا گیا. تو یہ قرآن کریم کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر سمجھے نا تو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو بڑی دور کی بات ہے. قرآن کریم کی جہاں باتیں ہو رہی ہوں، اللہ اس کے رسول کی جہاں باتیں ہو رہی ہوں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم
جب بھی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتی ہے اور دین کی باتیں کرتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، ان پر اللہ کی طرف سے دلوں پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے، کیسے نازل ہوتی ہے، بیان نہیں ہو سکتی، محسوس کی جا سکتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی، محسوس کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے تو۔ وغشیتہم الرحمۃ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سائبان بن کر تن جاتی ہے۔ وحفتہم الملائکۃ، فرشتے اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مقرر فرشتوں میں ان کی باتیں کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگوں میں نے ساری فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ساری میری اس کو بخش دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے، تیری مہربانیاں تو منظور ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، تینوں بخش دیا سب کو، لیکن ایک آدمی تو ویسے ہی ذرا چلتے چلتے تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا، اس کا تو پروگرام نہیں تھا بات سننے کا۔ کہا چلو دیکھتے ہیں بندے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، بیٹھے دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے، ویسے ہی بیٹھا تھا۔ فرمایا اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ جماعت ہی ایسی ہے، قوم ہی ایسی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا، اس کو بھی بخش دیا۔ بیٹھ گیا نا، ٹھیک۔ اسی لیے جو بھی صورتحال ہو، کہیں کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا چاہیے، شاید اس سے قسمت جاگ پڑے۔ اور جہاں کوئی لہو و لعب ہو، برائی کی بات ہو، بدکاری کی بات ہو، تماشا ہو رہا ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں شغل کے طور پر بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ویسے چلتے چلتے خام خواہ پھنس جائے، کرے کچھ بھی نہ، ہوٹل میں گئے، کھا پیے کچھ ہی، گلاس توڑا ہے، بتائیں کیا بل ہے اس کا۔ تو ایسا نہ ہو کہ بندہ چلتے چلتے پھنس جائے، جیسے یہاں چلتے چلتے بخشا جاتا ہے، وہاں چلتے چلتے گڑبڑ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کا ہر نشان آسان ہے، سب سے بڑا نشان دین کا قرآن ہے، اور قرآن اتنا آسان ہے، ہر حوالے سے اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ساتھ ہی اس کے اندر لطف اور لذت بھی ہے، صرف آسان نہیں ہے، لطف اور لذت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اس دین کا بڑا نشان جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت آسان ہیں، ہر حوالے سے آسان ہیں۔ ایک کام پوری زندگی ایسا نہیں کیا جس سے یہ شبہ پڑتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، ایک کام بھی ایسا نہیں ملتا۔ ہر کام ایسا کیا جس سے امت کو آسانیاں پیدا ہو، امت کو آرام ہو۔ خود تکلیفیں برداشت کی، امت کی تکلیف برداشت نہیں کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، مشقت تم پہ آتی ہے، دکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، تکلیف امت کو آتی ہے، پریشانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے، اور اتنی پریشانی ہوتی ہے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تو اتنا پریشان ہو رہا ہے، اتنا تنگ ہو رہا ہے، تو یہ تو یوں لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اس غم میں۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت، ما انت علیہم بمسیطر، تو ذمہ دار نہیں ہے، ان کا حساب ہم خود کریں گے، تو نے ان کی طرف سے حساب نہیں دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کا مسئلہ اپنا مسئلہ بنایا ہوا تھا، ہر امتی کی پریشانی اپنی پریشانی بنائی ہوئی تھی۔ جہاں بھی امت کو کوئی تکلیف ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محسوس کرتے۔ اسی لیے آپ ذرا توجہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود شریف بہت پڑھتے ہیں، کتنا پڑھ لیں گے، جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کر۔ یہ رحمتیں کس حوالے سے ہیں، کس اعتبار سے ہیں؟ آج 1450 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و برکت کی دعا کریں، رحمت اور برکت کی دعا کریں،
دنیا کے کسی کونے میں کوئی آدمی دین اسلام قبول کر لے تو یہ اللہ کی رحمت ہے نبی اسلام پر، آپ کی امت بڑھتی ہے۔ آپ کا دنیا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، جس شخص کے لیے آپ رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، وہ جو کام کرے گا اسی کام کی برکت کی دعا کریں گے۔ اس کام میں برکت ہوگی تو اس کے لیے برکت ہوگی۔ نبی صاحب کس لیے آئے تھے دنیا میں؟ نبی صاحب آئے ہی دنیا میں اس لیے تھے کہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں داخل کرتا ہے، اس لیے آئے تھے۔ جو بندہ بھی غیر اللہ کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت میں آ جائے گا، غیر اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ کا بندہ بن جائے گا، نبی صاحب کے کام میں برکت ہوگی۔ کتنی دعا کر لیں گے آپ؟ ابھی تو کتنا کام باقی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی سارے کام چھوڑ کے درود شریف پڑھتا رہے، جب تک سارے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے اس وقت تک درود شریف جاری رہنا چاہیے۔ نبی صاحب کے کام میں برکت کی دعا، رحمت کی دعا جاری رہنی چاہیے۔ تو انسان کیا کر لے گا، کتنی محنت کر لے گا؟ یہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ یہ نبی صاحب کو درود شریف کی کیا ضرورت ہے، سب بہت ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے تھے۔ ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے، ہمارا اپنا بچہ بگڑ جائے تو دماغ بگڑ جاتا ہے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ستیہ ناش ہو گیا، گھر کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، بچہ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار ہے۔ کوئی ایک بھی انسان گمراہی کی حالت میں، کفر کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، نبی صاحب کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ آپ کبھی خوشی محسوس نہیں کرتے، تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، فرمایا میں پڑھ کے سنوں؟ ہاں آپ پڑھ کے سنو۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں بے دھیانی میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں تو آواز آئی قف قف قف، رک جاؤ، بس کرو بس کرو۔ میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ کہاں جا کے برسیں؟ جہاں اللہ کا یہ فرمان ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے متعلق لائیں گے۔ نبی آئے گا اپنی امت کے متعلق گواہی دے گا، یا اللہ انہوں نے مانا تھا، یا اللہ انہوں نے نہیں مانا تھا۔ اس گواہی کے نتیجے میں لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی تایا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی رشتہ دار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، اور اس گواہی کے نتیجے میں انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کبھی نکالا بھی نہیں جائے گا۔ کتنا مشکل کام ہے نبوت، کتنا مشکل کام، کتنی مشکل ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ ذمہ داری جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بالکل اسی طرح دنیا کے ہر مسلمان کی ہے۔ یہ درد ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی آدمی جہنم میں نہ چلا جائے۔ جتنوں کو بچا لے، کوئی جتنوں کو بچا لے اتنا ہی کم محنت ہے۔ لیکن کہاں ہماری یہ محنت؟ ہمیں تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ ہم تو بڑے فکر سے، بڑے فخر سے کہتے ہیں جو جی یہاں کوئی اپنا ایمان بچا لے، بڑی بات ہے۔ بڑی بات کون سی ہے اس میں؟ بڑی بات کون سی ہے اس میں؟ یہ تو ضروری ہے، لازمی ہے۔ یہ تو ایسے جیسے کوئی آدمی کہے بندہ کھانا کھا لے، بڑی بات ہے۔ کون سی بڑی بات ہے؟ تیری ضرورت ہے، تیرا مزاج ہے، تیری چاہت ہے، تیری زندگی نہیں بچتی اس کے بغیر۔ اور ایمان بچا کے تیری اخروی زندگی بچتی ہے۔ تو نے کون سا تیر مار لیا، کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے ایمان بچا کے؟ کارنامہ تو یہ ہے کہ فخر سے کہے کہ میں نے اللہ رب العزت کے 100 بندوں کو اللہ کی جہنم سے بچا لیا ہے، 1000 بندوں کو اللہ کی جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو جا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہو سکتا ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا سچا امتی۔ تو بات دور نکل رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے دین کے سارے نشان زبردست ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نشان، اور بہت آسان نشان اور بڑا مہربان نشان، کسی حوالے سے بھی دیکھیں امت کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ چکر لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگ رہے ہیں، مغفرتیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ مکہ مدینے کے درمیان ایک دفعہ سفر میں تھے مقام زورا پر، تو صحابہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، دعا مانگنے لگ گئے، بڑی دیر تک دعا مانگتے رہے۔
پھر سجدے پڑ گئے، پھر اٹھے، پھر دعا مانگنا شروع کر دی، پھر بڑی دیر تک دعا کی، پھر سجدے پڑ گئے، پھر اٹھے، پھر دعا کرنا شروع کر دی، بڑی دیر تک دعا کی، پھر سجدے پڑ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول آج آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی تھی؟ نبوت کی زندگی 23 سال تو ہے، اور 23 سال میں آپ نے کیا کیا نہیں کرنا تھا اور کیا کیا نہیں کیا آپ نے۔ صرف اس 23 برس میں قرآن مجید پہنچا دیتے تو یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں تھا، لیکن آپ نے تو بہت کچھ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صاحب کو وقت نہیں جایا کرتے تھے، بس جب بھی تار جڑتی تھی اور اکثر و بیشتر جڑی رہتی تھی، کبھی مضبوط ہو جاتی، کبھی اس سے مضبوط ہو جاتی، کبھی اس سے کمزور کبھی نہیں ہوتی تھی، مضبوط سے مضبوط تر ہوتی تھی۔ اور یہ میری آپ کو بھی نصیحت ہے، اپنے آپ کو بھی نصیحت ہے کہ انسان، آپ سب جانتے ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ جب بھی انسان پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جب اس کا رجحان اللہ کی طرف ہو جائے، اس کے لیے یہ نہ انتظار کریں کہ مسجد میں جاؤں گا، جہاں یہ کیفیت طاری ہوئی ہے وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کریں۔ اور یہ دعا کسی ڈرامے کا نام نہیں ہے، استغفر اللہ کہہ لیں، بس اللہم اغفر لی کہہ لیں، رب اغفر لی کہہ لیں، جو جی میں آتا ہے وہ کہہ لیں، اللہ رب العزت اسے مان لے گا۔ انتظار نہ کریں، انتظار کیا تو شاید وہ کیفیت پھر نہ رہے۔ یہ کیفیت ہر آدمی پہ آتی ہے، کبھی کسی حوالے سے آتی ہے، کبھی کسی حوالے، کبھی یہ کیفیت بیماری کی وجہ سے آ جاتی ہے، بیمار کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، کبھی سفر کی پریشانیوں کی وجہ سے ایک کیفیت آ جاتی ہے، کبھی کسی مشکل کی وجہ سے آ جاتی ہے، کبھی کسی آسانی کی وجہ سے آ جاتی ہے، کبھی کسی نعمت کی وجہ سے بندہ رونے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بہت بڑی نعمت یکلخت مل جائے تو خوشی سے آنسو نکل جاتے ہیں، اس وقت اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ ایسا کرتے تھے، جب کوئی کیفیت طاری ہوتی تھی فوراً امت کی فکر پڑ جاتی تھی۔ فرمایا کہ میں نے آج یہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اطلاع دی گئی، مجھے بتایا گیا، وہی کر کے مجھے خبر دی گئی کہ میں نے تیری امت کے 3 میں سے 1 آدمی کو بخش دیا، تیسرا ایسا تیری امت کا معاف کر دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے پڑ گیا، طویل سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن پھر نہیں رہا گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ پھر مجھے خبر دی گئی کہ تیری امت کے میں نے 1 اور تہائی کو، 1 اور 1/3 کو معاف کر دیا۔ اب 3 میں سے 2 آدمی جنتی۔ میں سجدے پڑ گیا، سجدہ کر کے مجھ سے پھر نہیں رہا گیا، پھر میں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میری امت باقی کہاں جائے گی، اس کو بھی معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے مجھے خبر دی گئی کہ تیری ساری امت کو میں نے معاف کر دیا۔ تو پھر میں نے اللہ کے دربار میں سجدہ کیا۔ اب کہاں سے ملے گا اس طرح کا خیر خواہ نبی؟ ایمانداری سے بچائیں، ایمانداری سے بتائیں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو باپ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو بیٹے ہیں، ابھی تک باپ نہیں ہیں۔ کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس الہا اور اس گریہ زاری کے ساتھ دعا کی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی بیٹے نے کبھی اپنے ماں باپ کے لیے اس سلیقے اور طریقے سے دعا کی جس طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ رب العزت یہ فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں بھیج دیا ہے، ان میں سے ہی ایک رسول ان میں بھیج دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ جب تک اس کو احسان نہیں سمجھو گے بات نہیں بنے گی۔ کیا لینے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں؟ دین دینے آئے تھے۔ اللہ اس کو احسان کہتا ہے۔ اگر ہم نماز کو مشقت سمجھتے ہیں تو نبی صاحب کو احسان نہیں سمجھتے، پھر مصیبت سمجھتے ہیں۔ جو لے کے آئے ہیں اس کو نعمت سمجھیں گے تو نبی صاحب کو احسان سمجھیں گے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اللہ کا احسان سمجھتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے جب تک نماز، روزہ،
حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، دین کے کام، جب تک ہم ان کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے نعمت نہ سمجھیں اس وقت تک نبی السلام کا حق نہیں ادا کر رہے. یہ نبی السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. جب تک بندے کو نماز پڑھنا آسان نہ ہو، نماز چھوڑنا مشکل نہ ہو، اس وقت تک بندہ سچا اور حقیقی امتی نہیں بنتا. نماز پڑھنا آسان ہو جائے، نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے، پھر بندہ سچا امتی بنتا ہے. جب تک یہ احساس قائم رہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز دا بوجھ اتار لیے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو مہربانی ہے. نبی صاحب تو یوں کہا کرتے تھے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، تھکے ہوئے ہیں تاکہ نماز پڑھ کے تھکاوٹ دور کریں. ان کی تھکاوٹ نماز سے دور ہوتی ہے، ہماری تھکاوٹ بڑھتی ہے نماز سے. جب تک نماز سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ سچا، کھرا اور پکا امتی نہیں بنتا. محنت جاری رہنی چاہیے، کسی نہ کسی وقت یہ مرحلہ آ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا نبی تم میں مہربانی کر کے، احسان کر کے تم میں نبی بھیجا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس ایک آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں بیان کی. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. اب جو قرآن پڑھ کے سنائے گا وہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، اتنی پر لطف کتاب جس سے بے شمار لوگوں کی روٹی کا بانا بنا ہوا ہے، بے شمار لوگوں کی عزتیں بڑھی ہوئی ہیں، بے شمار لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے. کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے امت محمدیہ کیا کیا فائدے حاصل کر رہی ہے. جو اصل فائدہ قیامت کے دن آنے والا ہے وہ تو بھی دور ہے، اس کو چھوڑیں. دنیا کے اندر کتنے فائدے حاصل کر رہی ہے، اس کے زیر سایہ کتنی بچتیں کر رہی ہے اپنی. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. یہ احسان ہے اللہ کا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویزکیہم، دلوں کی صفائی کرتا ہے. اللہ کی قسم کسی کونے میں 6 مہینے بیٹھ کے چلے کاٹتے رہو، دل اتنا صاف نہیں ہوگا جتنا قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے سے صاف ہے. یہ تو ہے اسی کام کے لیے آیا، اسی کام کے لیے. غلطی کرتے ہیں لوگ جو اس کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے دلوں کو صاف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں، قرآن کا طریقہ اختیار کریں. اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے دل اور دماغ کو پاک اور صاف کرنے والی. ایسے سبق دیتا ہے قرآن، ایسے سبق دیتا ہے جہاں سے کھولو یوں لگتا ہے کہ وہاں میرا ہی مسئلہ لکھا ہوا ہے. جہاں سے کھولو یوں لگتا ہے میرا ہی مسئلہ لکھا ہوا ہے. ہر بات سمجھا دیتا ہے. بہترین انیس ہے، بہترین رفیق ہے، بہترین مشیر ہے. اس سے اچھا کوئی مشیر نہیں ہے. کوئی پڑھ کے تو دیکھے، ہر بندہ یوں محسوس کرے گا شاید یہ صرف میرے لیے ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دلوں کی صفائی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دل کی صفائی کوئی نہیں کر سکتا. کسی کا دل صاف ہوگا تو صاف کرے گا نا. تو ہمارا تو دل اپنی اولاد سے صاف نہیں ہوتا، والدین سے صاف نہیں ہوتا، باقی کسی سے کیا صاف ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے. فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل یا بنی فذاك من سنتی فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اے بیٹے اگر ہو سکے تو صبح کو بھی اپنا دل ٹٹول کے دیکھ لیا کرو، اس میں کوئی میل تو نہیں ہے کسی کے بارے میں، صاف ہے. شام کو بھی دل دیکھ لیا کرو، صاف ہے. یا بنی فذاک من سنتی، بیٹے یہ میری سنت ہے، میں روزانہ اپنا دل صبح بھی دیکھتا ہوں، شام کو بھی دیکھتا ہوں. کہیں کوئی کسی کے بارے میں کوئی غصہ تو نہیں ہے، کوئی غضب تو نہیں ہے، کوئی کینہ تو نہیں ہے. صبح بھی صاف، شام بھی صاف. فمن احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہو. اب جس کا اپنا اتنا صاف ہے، اب دیکھتے ہیں نا جو بھی آدمی آگے ہمارے پاس چغلی کرتا ہے بڑی خوشی ہوتی، بڑا خیر خواہ ہے. نبی صاحب نے فرمایا کہ مجھے آگے کسی کی بات نہ بتایا کرو. باقاعدہ کہا کہ مجھے کسی کی بات نہ بتایا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل ہو، کوئی ایسی بات جو ناپسندیدہ ہو مجھے نہ بتایا کرو، اپنے پاس ہی رکھا کرو، دور رکھا کرو. میں نہیں سننا چاہتا. امتی خوشیاں محسوس کرتے ہیں، بلکہ بندے رکھے ہوئے چغلیوں کے لیے، باقاعدہ جاسوسی کے لیے بندے رکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور بیوقوفی کی انتہا یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے یہ، میری خیر خواہی کر. یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس چغلی کر رہا ہے میری بھی جا کے کسی کے پاس کر رہا ہوں. یا کم از کم یہ سمجھ لے بندہ کہ اس نے تو مجھے گالی دی ہے، شرما کے سامنے نہیں دی نا، ہمت نہیں کی سامنے دینے کی، دور کہیں جا کے گالی دی ہے نا، تو یہ بیوقوف سامنے دے رہا ہے، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہے جو سامنے گالی دے کے بتا رہا ہے کہ آپ نے اس نے تجھے یہ گالی دی.
تو جس کا اپنا دل صاف نہیں ہے کسی کا دل وہ کیا صاف کرے گا؟ دل تو وہ صاف کرے گا جس کا زندگی بھر جس کے دل میں کبھی میل نہیں ہے، صاف ہی رہا ہمیشہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن پڑھ کے بھی سناتا ہے اور قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، جس کا نام قرآن کریم نے حکمت رکھا ہے۔ وقت کم ہے، میں خلاصہ بتا دوں آپ کو۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ذات ہیں، ہر اعتبار سے حجت اور دلیل ہیں۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں بیان کی، اور یہی 4 ذمہ داریاں قرآن مجید میں 4 مقامات پر ذکر کی۔ سورہ بقرہ میں پہلے ایک دفعہ ذکر کیا، پھر دوسری دفعہ پھر وہیں سورہ بقرہ میں ذکر کیا، پھر سورہ نساء میں ذکر کیا، پھر سورہ جمعہ کے اندر ذکر کیا۔ یہ 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، قرآن پڑھ کے سنانا، ایک اس کی تعلیم دینا، ایک اس پر عمل سکھانا، ایک دلوں کی صفائی کرنا۔ یہ بحیثیت معلم، مرشد، مربی، رہنما اور مقتدا کے استاد کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں، اور قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ ذکر ہوئی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت بنا کے دے دے؟ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہیں سے ملا ہے کسی کو؟ ایک لفظ کہیں سے ملا ہے؟ پورے کا پورا نبی صاحب نے، اور جو نبی صاحب نے دے دیا ہے کیا اس میں کوئی کمی کی گنجائش، کوئی شک ہے قرآن مجید کے اندر؟ کہیں شک نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں شک نہیں ہے، ویسے نبی صاحب نے جو قرآن کی تعلیم دی اس میں بھی شک نہیں۔ جیسے نبی صاحب نے قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا اس میں بھی شک نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کرنے کا سلیقہ سکھایا اس میں بھی شک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے۔ جیسے قرآن کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہیں سے نہیں لی جا سکتی، ویسے دین کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہیں سے نہیں لی جا سکتی۔ جو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے وہ سچی ہوگی، جو کہیں اور سے لیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہو کے پہنچاتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے بات سے بات کرتا ہے تو ٹکا قیمت نہیں ہے۔ اور جیسے قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے اندر شک کرنے کی ذرا بھر گنجائش نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، ویسے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی صحیح حدیث کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ذات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے ہمیں منہ دھونے کا سلیقہ سکھائے، ہمیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ سکھائے، ہمیں پاؤں دھونے کا سلیقہ سکھائے، ہمیں روٹی کھانے کا سلیقہ سکھائے، ہمیں پیشاب کرنے کے طریقے سکھائے، وہ دل جو انسان کی سب سے قیمتی شے ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا اس نے، وہ کہیں اور سے سیکھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی صاحب کو چھوڑ کر کہیں سے انسان اپنا دل صاف کروا لے۔ شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، طریقہ محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ باطن کی صفائی نبی صاحب کے سوا کہیں سے نہیں ہو سکتی، ظاہر کی صفائی نبی صاحب کے سوا کہیں سے نہیں ہو سکتی۔ نہ قرآن میں شک، نہ صاحب قرآن میں شک، نہ قرآن میں شک، نہ حدیث میں شک، نہ قرآن کو چھوڑے بغیر کوئی چارہ، نہ حدیث کو چھوڑے بغیر چارہ۔ اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں، اللہ پر یقین، اللہ کے رسول پر یقین، اللہ کی کتاب پر یقین، اللہ کے نبی پر یقین، اس کے سوا کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو لوگ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، انہوں نے آپ کی عزت کی، ونصروہ، آپ کا دین پھیلانے میں آپ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور وحی آپ پر نازل ہوا اس پر یقین کیا، فاولئک هم المفلحون، صرف یہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کامیاب بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔